اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں کچھ ایسے احکام لے کر حاضر ہوئی ہوں، کچھ ایسی باتیں اور نصیحتیں لے کر حاضر ہوئی ہوں جن کو آپ نے رمضان المبارک ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنا لینا ہے، اور کچھ ایسی نیتیں بتاؤں گی جن کو آپ نے رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے کرنا ہے، اور پھر دیکھیں رب کریم کی رحمتیں آپ پر کس طرح برستی ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اچھی نیت بہت ضروری ہے، اور جس قدر اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اسی قدر ثواب بھی زیادہ ملے گا، اور اللہ رب العزت آپ کو بہت زیادہ نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ رمضان المبارک کے 12 حروف کی نسبت سے الوداع ماہ رمضان کے متعلق میں آپ کو 12 نیتیں بتاتی ہوں جن کو آپ نے رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے ضرور کرنا ہے، اور یہ اچھی نیتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کے مقدر کو چمکا دے گا، نصیب کو بدل دے گا۔ آپ پھر اللہ سے رزق مانگے، دولت مانگے، کامیابیاں مانگے، عہدے مانگے، آپ جو مانگیں گے رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو جو نصیحتیں بتاؤں گی، جو باتیں بتاؤں گی، ان پر آپ ضرور عمل کریں اور اپنی تقدیر کو بدلتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ نمبر 1، الوداع ماہ رمضان پڑھنے سننے کے ذریعے واعظ نصیحتیں حاصل ضرور کریں۔ رمضان المبارک میں آپ نے جو اعمال کیے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، نماز تہجد ادا کی، تسبیحات پڑھی، 5 نمازیں ادا کی، ان تمام احکام کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں۔ پنجگانہ نماز کی پابندی تو ضرور کریں، اور ذکر و ذکار بھی کریں، اور تلاوت قرآن بھی ضرور کریں، چاہے روزانہ ایک چھوٹی سی آیت ہی پڑھ لیں۔ نمبر 2 پہ آپ اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں اور اپنے دل میں نیت بھی کریں کہ اللہ عز و جل کی محبت اور ماہ رمضان کی الفت دل میں بڑھاتے جائیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ آئندہ رمضان بھی ہمیں نصیب فرما، اور اسی دل لگی اور خوش دلی کے ساتھ ہم روزے بھی رکھیں گے، عبادات بھی کریں گے، اور مولا ہماری اس نیک نیت کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرما، اور اس نیک نیتی پر ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ نیتیں آپ نے رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے کرنی ہیں۔ نمبر 4، گناہوں سے بچنے کا ذہن بناؤں گا یا بناؤں گی۔ مرد حضرات نیت کریں، اور خواتین اپنے الفاظ میں نیت۔ جن لوگوں کو یہ نیتیں کرنی نہیں آتی وہ میری اس ویڈیو کو سنیں، اور جو میں کہہ رہی ہوں اسے آپ غور سے سنیں اور اپنے دل میں بھی ارادہ کر لیں کہ مولا جو بات ہماری یہ بہن کہہ رہی ہے اس بات پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مولا ہم بھی اس بات کی نیت کرتے ہیں کہ مولا ہمیں بھی اس بات پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، میرے رب نے چاہا تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ یہ نیتیں اسی وقت اسی صورت میں درست ہوں گی جبکہ پڑھا جانے والا کلام شریعت کے مطابق ہو، اور اس میں وعظ، نصیحت وغیرہ بھی شامل ہو۔ رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں تک بارگاہ الہی میں اپنی مغفرت کے لیے وقتاً فوقتاً گریہ ورزی کی کوشش کرتے رہیں، اللہ رب العزت آپ کو ضرور بخش دے گا، کیونکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ بھی ہے کہ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی۔ جب رمضان کے مہینے میں بھی آپ نے مغفرت نہیں کروانی تو پھر کب کروانی ہے؟ تو میری عزیز بہنوں اور میرے عزیز بھائیوں، رمضان ختم ہونے تک آپ اللہ سے بخشش اور مغفرت کا سوال کرتے رہیں۔ واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں تو بخش دے، نیکیوں کا اپنے پلے کچھ سامان نہیں مولا،
وسائل بخش دے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ دے کر اللہ سے مانگے، رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ نمبر 4 پہ آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ الوداع ماہ رمضان کے اجتماع میں شرکت کروں گا یا کروں گی، نیکیوں کا جذبہ باقی رہے گا بلکہ مزید بڑھ جائے گا۔ مولا آئندہ سال بھی ہمیں رمضان المبارک عطا فرمانا، کیونکہ ماہ رمضان میں نیک لوگوں کے اندر نیکیوں کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ خوف خدا کے سبب گناہوں سے رک جاتے ہیں، مگر افسوس رمضان شریف جو ہی رخصت ہوتا ہے بے عملی ایک بار پھر بڑھ جاتی ہے اور نمازیوں کی تعداد میں کمی آ جاتی ہے، مسجدیں خالی حالی نظر آتی ہیں۔ ان تصورات کے ساتھ نہ صرف خود بھی بے عملی سے بچنے کی نیت سے بلکہ دوسروں کے متعلق دل میں گھڑن یعنی دکھ رکھ کر سو روز وقت کے ساتھ ماہ رمضان کو الوداع کر کے اپنے خوف خدا کو بھی بڑھا لیجئے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ سال میں ایک مرتبہ آنا ہے، لیکن اللہ رب العزت ہماری نیکیاں، ہماری نیک نیتی کو سارا سال دیکھتا ہے۔ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے تو رب کریم ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، نیک لوگوں سے مشاہبت اختیار کرو تاکہ آپ نیک کام کریں، بزرگان دین کے پاس بیٹھیں، علماء کرام کے پاس بیٹھیں تاکہ آپ کی لو اللہ سے لگی رہے۔ جب آپ اللہ سے جدا ہوتے ہیں تو پھر آپ گناہوں کی طرف جاتے ہیں، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ سے لو لگا لیں، اللہ سے دوستی کر لیں اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں تاکہ ہم گناہوں سے بچے رہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، خوف خدا رکھنے والوں کے ساتھ اجتماع کی برکات حاصل کریں، یعنی خوف خدا جن لوگوں کے دلوں میں ہے ان لوگوں کے پاس بیٹھا کریں تاکہ آپ کے دلوں میں بھی خوف خدا آ جائے اور آپ گناہوں سے بچ سکیں اور آپ کا نام بھی نیک لوگوں کے زمرے میں آ جائے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ رب کریم نے ہمیں اس مقدس مہینے جیسی نعمت عطا فرمائی اور اس مقدس مہینے میں ہمیں عبادت کرنے، روزے رکھنے، ذکر و ذکار کرنے کی توفیق دی۔ رب کریم سے دعا ہے کہ جس طرح اس مہینے میں ہم نے عبادت کی، پورا سال ہمیں اسی طرح عبادت کرنے کی توفیق دے اور رمضان ختم ہونے تک رب کریم ہمیں بہت زیادہ رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جو میں آپ کو اعمال بتا رہی ہوں، اشعار کی صورت میں مانگی جانے والی دعا میں شرکت ضرور کریں، کیونکہ یہ دعائیں ہماری قسمت اور تقدیر کو بدل سکتی ہیں۔ اصلاح اعمال، خاتمہ بالخیر اور مغفرت وغیرہ کی دعا پر مشتمل ہوتی ہیں ہماری یہ دعائیں۔ اللہ اور رسول نیک اعمال کے لیے جنت میں جانے کی کوشش ہم کرتے رہیں گے تو رب کریم بھی ہمارا مان جائے گا اور ہم اللہ سے جو مانگیں گے ہمیں عطا ہو جائے گا۔ یا اللہ، ہم سب کو رمضان المبارک جیسی باسعادت گھڑیاں آئندہ سال بھی نصیب فرمانا۔ یہ ماہ مبارک الوداع ہونے والا ہے، افسوس تو رخصت ہوا ماہ مبارک الوداع۔ الوداع ماہ مبارک الوداع ہونے سے پہلے میں آپ کے ساتھ کچھ اشعار شیئر کرتی ہوں۔ ان اشعار کو غور سے سنیں اور اپنے دل کی مرادیں پائیں اور اللہ سے دعائیں کریں۔ افسوس تو رخصت ہوا ماہ مبارک الوداع، رو رو کے دل نے یوں کہا ماہ مبارک الوداع۔ مدت سے تھے ہم منتظر، شکر خدا آیا تو پھر پرحیف جلدی چل دیا ماہ مبارک الوداع۔ دوزخ کے اندر بالکیں تھا قید شیطان، لعین مومن عذابوں سے بچا ماہ مبارک الوداع۔ پڑھتا تھا سنت کوئی جب یا کوئی پڑھتا مستحب یا پڑھتا ثواب ایک اجر کا ماہ مبارک الوداع۔ جو فرض ادا تجھ میں کرے اجر اس کو 70 کا ملے تھا، یمن و رحمت سے برا ماہ مبارک الوداع۔ آسی روزوں دار پر پہنچے گی جب نعرے سکت بن کر سپر لے گا بچائے ماہ مبارک الوداع۔ اب کوچ ہے پیش نظر، آنکھوں میں اشک آتے ہیں، بھر کرتا ہے دل آہو بکا ماہ مبارک الوداع۔ تو ماہ استغفار کا اور طاعت غفار کا کچھ بھی نہ ہم سے ہو سکا ماہ مبارک الوداع۔ گیرے زست سے پھر پائیں گے ورنہ بہت پچھتائیں گے تو اب ہے رخصت ہو چلا ماہ مبارک الوداع۔ رخصت سے ہے دل پر علم، فرقت سے جاں پر سخت غم و شدت سے ہے رنج و انا ماہ مبارک الوداع۔ تعریف کیا کوئی کرے خالی نہیں فضل سے، روز اور شب صبح و مسا ماہ مبارک الوداع۔ علمی نہ کی کچھ بندگی از بست کے ہے شرمندگی، احسار و تا احسار تا ماہ مبارک الوداع۔
میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ماہ رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ اللہ کو منا لیں۔ میں پھر سے آپ سے کہہ رہی ہوں، آپ بہت زیادہ دعائیں مانگیں، توبہ استغفار کا ورد کریں، اپنے رب کو منائیں، گناہوں سے معافی مانگیں اور پھر دیکھیں رب کریم کی رحمتیں آپ پر کس طرح برستی ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، رمضان ختم ہونے تک یہ والی نیتیں ضرور کر لیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ مولا ہم گناہوں سے بچیں گے، نیکی کے کام کریں گے۔ اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو اعمال بتلائے ہیں کہ آپ اپنے دل میں نیت کر لیں کہ مولا ہم گناہ آئندہ سے نہیں کریں گے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے رکھنا، اور مولا ہم جو بھی تجھ سے مانگے ہمیں عطا فرمانا۔ اپنے لفظوں میں جب آپ اللہ سے دعا کریں گے تو میرا رب آپ کی دعائیں ضرور سنے گا، اور نیکیاں کرنے کا جذبہ آپ کے دل میں اگر پیدا ہو جائے گا تو پورا سال آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ اس ویڈیو کو آپ خود بھی دیکھیں، اپنے عزیزوں کا، فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کریں، ان معلوماتی باتوں سے استفادہ حاصل کریں، آپ کو اور ہمیں صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔